السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، میں آپ کو اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو وتھ ایم ایچ میں خیر مقدم کرتے ہیں، ابھینندن کرتے ہیں۔ میں آپ کو کلاس 12 کا اردو کہکشاں حصہ دوم کے سبق نمبر 3 بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے معروضی سوالات کے بارے میں بتلانے جا رہا ہوں، لہٰذا آپ تمام حضرات توجہ سے سنیں گے۔ دوستوں، سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے، سید سلیمان ندوی کا پہلا مضمون کس اخبار میں شائع ہوا تھا؟ آپشن اے ہے الہلال، آپشن بی ہے الپنج، آپشن سی ہے البلاغ، آپشن ڈی ہے البدر۔ تو محترم دوستو، آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی، یعنی الپنج۔ سید سلیمان ندوی کا پہلا مضمون الپنج اخبار میں شائع ہوا تھا۔ دوستو، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے، ندوۃ العلماء میں قیام کے دوران سید سلیمان ندوی نے کس رسالے کی ادارت کی؟ آپشن اے ہے الندوہ، آپشن بی ہے معارف، آپشن سی ہے برہان، آپشن ڈی ہے نقیب۔ دوستو، تو آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی الندوہ۔ دوستو، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے، سید سلیمان ندوی نے کس کالج میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے؟ آپشن اے ہے پونا کالج، آپشن بی ہے دلی کالج، آپشن سی ہے شبلی کالج، آپشن ڈی ہے اورینٹل کالج۔ دوستو، تو آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی پونا کالج۔ دوستو، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے، سید سلیمان ندوی کو ان میں سے کس زبان میں مہارت حاصل نہیں تھی؟ آپشن اے ہے عربی، آپشن بی ہے فارسی، آپشن سی ہے سنسکرت، آپشن ڈی ہے اردو۔ تو دوستو، آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی، یعنی سید سلیمان ندوی کو سنسکرت زبان میں مہارت حاصل نہیں تھی۔ دوستو، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے، قورمہ کس زبان کا لفظ ہے؟ آپشن اے ہے عربی، آپشن بی ہے فارسی، آپشن سی ہے ہندی، آپشن ڈی ہے ترکی۔ دوستو، تو آپ کا صحیح آپشن ہوگا کہ قورمہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ دوستو، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا ہے، سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ آپشن اے ہے لکھنؤ، آپشن بی ہے دسنا، آپشن سی ہے کراچی، آپشن ڈی ہے پٹنہ۔ تو دوستو، آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی، یعنی سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش دسنا میں ہے۔ دوستو، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا ہے، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کس کا مضمون ہے؟ آپشن اے ہے سید سلیمان ندوی، آپشن بی ہے الطاف حسین حالی، آپشن سی ہے خواجہ حسن نظامی، آپشن ڈی ہے میر امن۔ تو دوستو، آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی بعض پرانے
لفظوں کی نئی تحقیق سید سلیمان ندوی کا مضمون ہے۔ دوستوں تو آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 8 میں پوچھا گیا ہے سید سلیمان ندوی کی وفات کب ہوئی؟ آپشن اے ہے 1953، آپشن بی ہے 1951، آپشن سی ہے 1958، آپشن ڈی ہے 1960۔ تو دوستو آپ کا صحیح آنسر ہوگا اے، یعنی سید سلیمان ندوی کی وفات 1953 میں ہوئی۔ دوستو تو آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 9 میں پوچھا گیا ہے ندوۃ العلماء میں سید سلیمان ندوی نے شبلی نعمانی کے علاوہ کس استاد سے استفادہ کیا؟ آپشن اے ہے مولانا فاروق چریا کوٹی، آپشن بی ہے محمد علی منگیری، آپشن سی ہے مولانا حبیب الرحمن، آپشن ڈی ہے مولانا دیانت علی۔ تو دوستو آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی سید سلیمان ندوی نے شبلی نعمانی کے علاوہ مولانا فاروق چریا کوٹی سے استفادہ حاصل کیا، یعنی آپشن اے آپ کا صحیح ہوگا۔ دوستوں آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 10 میں پوچھا گیا ہے نصاب میں شامل سید سلیمان ندوی کے مضمون کا عنوان کیا ہے؟ آپشن اے ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، آپشن بی ہے مٹی کا تیل، آپشن سی ہے ہجرت، آپشن ڈی ہے انشائیہ کیا ہے؟ تو دوستوں آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سید سلیمان ندوی کے مضمون کا عنوان ہے۔ دوستوں آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 11 میں پوچھا گیا ہے مدرسہ امدادیہ دربھنگہ میں کس معروف ادیب نے تعلیم حاصل کیا؟ آپشن اے ہے شبلی نعمانی، آپشن بی ہے حالی، آپشن سی ہے سید سلیمان ندوی، آپشن ڈی ہے مناظر احسن گیلانی۔ تو دوستوں آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی شبلی نعمانی، آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی، یعنی سید سلیمان ندوی، یعنی مدرسہ امدادیہ دربھنگہ میں سید سلیمان ندوی نے تعلیم حاصل کیا۔ دوستوں آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 12 میں پوچھا گیا ہے سید سلیمان ندوی کی پیدائش کب ہوئی؟ آپشن اے ہے 1884، آپشن بی ہے 1885، آپشن سی ہے 1886، آپشن ڈی ہے 1887۔ تو دوستوں آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی سید سلیمان ندوی کی پیدائش 1884 میں ہوئی۔ تو دوستوں آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 13 میں پوچھا گیا ہے عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے سحری، آپشن بی ہے ظہرانہ، آپشن سی ہے افطار، آپشن ڈی ہے فطور۔ تو دوستو آپ کا صحیح آپشن ہوگا ڈی، یعنی عربی میں ناشتہ کو فطور کہتے ہیں۔ تو دوستو آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 14 اس کے اندر پوچھا گیا ہے کہ ان میں کون سی تصنیف سید سلیمان ندوی کی ہے؟ آپشن اے ہے حیات جاوید، آپشن بی ہے نقوش سلیمانی، آپشن سی ہے الفاروق، آپشن ڈی ہے یادگار غالب۔ تو دوستو آپ کا صحیح آپشن ہوگا
نقوش سلیمانی یعنی آپشن بی آپ کا صحیح ہوگا۔ دوستوں آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 15 میں پوچھا گیا ہے، شبلی کی وفات کے بعد سید سلیمان ندوی نے ان کی کس نامکمل تصنیف کو مکمل کیا؟ آپشن اے ہے سیرت النعمان، آپشن بی ہے سیرت النبی، آپشن سی ہے الفاروق، آپشن ڈی ہے المامون۔ تو دوستو آپ کا صحیح آنسر ہوگا بی یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 16 میں پوچھا گیا ہے، پٹنہ کے رسالہ الپنج میں سید سلیمان ندوی کا کون سا مضمون شائع ہوا؟ آپشن اے ہے تعلیم نسواں، آپشن بی ہے خواتین کی تعلیم، آپشن سی ہے تعلیمات خاتون، آپشن ڈی ہے نسوانی تعلیم۔ تو دوستو آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی یعنی خواتین کی تعلیم۔ دوستو آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 17 میں پوچھا گیا ہے کہ بستی دسنا کس ضلع میں واقع ہے؟ آپشن اے ہے گیا، آپشن بی ہے پٹنہ، آپشن سی ہے بھاگلپور، آپشن ڈی ہے نالندہ۔ تو دوستو آپ کا صحیح آنسر ہوگا ڈی یعنی بستی دسنا نالندہ ضلع میں واقع ہے۔ تو دوستو آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 18 میں پوچھا گیا ہے، سید سلیمان ندوی کے والد کا کیا نام تھا؟ آپشن اے ہے سید محمود الحسن، آپشن بی ہے سید ابو الحسن، آپشن سی ہے سید فخر الحسن، آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو دوستو آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی یعنی سید سلیمان ندوی کے والد کا نام سید ابو الحسن ہے۔ دوستوں آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 19 میں پوچھا گیا ہے، سید سلیمان ندوی کی وفات کہاں ہوئی؟ آپشن اے ہے کراچی، آپشن بی ہے اعظم گڑھ، آپشن سی ہے لاہور، آپشن ڈی ہے لکھنؤ۔ تو دوستو آپ کا صحیح آنسر ہوگا ڈی یعنی سید سلیمان ندوی کی وفات لکھنؤ میں ہوئی۔ تو دوستو آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 20 میں پوچھا گیا ہے کہ ناشتہ کس کی اصطلاح ہے؟ آپشن اے ہے بھوک لگنے کی، آپشن بی ہے بھوک اڑانے کی، آپشن سی ہے بھوک توڑنے کی، آپشن ڈی ہے بھوک مٹانے کی۔ تو دوستو آپ کا صحیح آپشن ہوگا ڈی یعنی ناشتہ بھوک مٹانے کی اصطلاح ہے۔ دوستو اب ہم آخری سوال میں جاتے ہیں، اس کے اندر سوال نمبر 21 میں پوچھا گیا ہے کہ سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ آپشن اے ہے سر سید احمد خان، آپشن بی ہے شبلی نعمانی، آپشن سی ہے حالی، آپشن ڈی ہے ابوالکلام آزاد۔ تو دوستو آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی یعنی سلیمان ندوی شبلی نعمانی کے شاگرد تھے۔ تو دوستو اب یہ آخری سوال مکمپلیٹ ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو پورے سوالات و جواب یاد ہو گیا ہوگا۔